روایت. اب یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ آقا علیہ السلام کی سلطنت کے فرد تھے اور حضور کی نبوت و رسالت اور آپ کی سلطنت و بادشاہت پر بیعت کر چکے تھے، اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں میثاق دے چکے تھے، اس لیے ہر کوئی حضور کے دیدار کا متمنی تھا، اور میں کہوں گا ہر نبی مصطفیٰ کا عاشق تھا، ہر رسول مصطفیٰ کا عاشق تھا. عاشقو، اے عاشقان مصطفیٰ، میلاد کی شب موسلادھار بارش میں، ٹھنڈی جاڑے میں، ٹھنڈی رات میں حضور کے میلاد کی خوشیوں میں بیٹھنے والوں، تم ایک نسبت ہے کل انبیاء رسولوں کی محبت کے ساتھ کہ وہ بھی عاشقان مصطفیٰ تھے، تم بھی عاشقان مصطفیٰ ہو، تم ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کی اتباع کر رہے ہو، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو. وہ وطن چھوڑ کر اپنے مزارات تک وہ حضور کی میلاد کے شہر میں انہوں نے بنوائے، اور آپ گھر بار چھوڑ کر اس ٹھنڈے جاڑے کے موسم میں ہر سال حضور کی میلاد کی خوشی میں جمع ہوتے ہیں. ایک نسبت ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو کل انبیاء کا فیض عطا کر دے گا انشاءاللہ. اور پھر صرف بات یہاں نہیں، یہ تو انبیاء کی بات تھی. آقا علیہ السلام کی سلطنت، بادشاہت اور پوری کائنات پر حاوی آپ کی حکومت نبوت اتنی معروف تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ جو یہودی تھے یا نصرانی عیسائی تھے، جو پرانی کتابیں پڑھتے تھے، اپنے نبیوں کی زبان سے نسلاً بعد نسلاً انہوں نے سن رکھا تھا کہ سلطان انبیاء اور بادشاہ کائنات تشریف لانے والے ہیں. ان کی آقا کی علامتیں انہیں یاد تھیں، حضور کے معجزات یاد تھے، حضور کی سیرت یاد تھی، تعلیمات سے باخبر تھے. جب ان تک آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچتی تو ان میں جو شخص صاف دماغ ہوتا وہ آقا علیہ السلام کی بات سن کر ایمان لاتا، اور اگر ظاہری مجبوریوں میں ایمان نہ بھی لا سکتا تو برملا حضور کی عظمت کا اقرار کرتا اپنے دربار. اور پہلے دور کے سلاطین اور امراء اور بادشاہ، ان تک یہ خبریں کس نے پہنچائی تھیں، اور وہ اتنے عقیدت مند کیسے بن گئے تھے، اور حضور کی شان و عظمت کے اتنے معترف کیسے بن گئے تھے. ابھی تو ان کی فتوحات نہیں ہوئی، مسلمان نہیں پہنچے، قرآن نہیں پہنچا، حدیث نہیں پہنچی، صحابہ تابعین نہیں پہنچے، ابھی تو وہ بادشاہ ہیں پوری دنیا کے. یہ سب کچھ کیسے جان گئے؟ تسلسل کے ساتھ صدیوں سے عظمت مصطفیٰ کے تذکرے تورات میں، انجیل میں اور ہر نبی کے صحیفہ میں تھے، اور نسلاً بعد نسلاً ہزاروں سال سے انہیں مصطفیٰ کا تذکرہ ملتا چلا آ رہا تھا. ایک پوری پکچر تھی، ایک امیجینیشن تھا، ایک پورا کنسیپٹ تھا، آقا کے بارے میں پوری معلومات تھی. جب تصدیق ہوئی، آنے والے نے بتایا کہ وہ آ گئے، تو ہر ایک نے توثیق کر کے حضور کی غلامی کا دم بھر لیا یا خواہش کا اظہار کر لیا. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کے تذکرے یہ آج کے مسلمان غلو عقیدت کی وجہ سے نہیں، یہ ولادت مصطفیٰ سے بھی ہزارہ سال پہلے سے کتابوں میں چلے آ رہے تھے. یہ ایک تسلسل ہے. اب حضور کی بادشاہی دیکھ لی آپ نے کہ وہ حضور کی ولادت سے پہلے بھی قائم ہو چکی تھی، میلاد مصطفیٰ سے پہلے بھی حضور بادشاہ ہو چکے تھے. آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب بادشاہی انسانوں پر بھی تھی. غور سے سن لیں، آقا علیہ السلام کل عالم انس کے بھی بادشاہ اور سلطان ہیں. بھئی نبی اور رسول تو ہیں، مگر ان پر حضور کی حکومت ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب آپ کے رب کی قسم، جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حاکم، اپنا حکمران نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی اور رسول نہیں بنایا، بلکہ حکمران کائنات بنایا ہے، حکمران ثقلین بنایا ہے، حکمران جن و بشر بنایا ہے، حکمران انس و ملائک بنایا ہے، حکمران شجر و حجر بنایا ہے، حکمران جمادات و نباتات بنایا ہے، حکمران اجرام فلک بنایا ہے، حکمران دنیا و آخرت بنایا ہے. اب اس کا ذکر کرتے ہیں. کل عالم انس آقا علیہ السلام کی حکمرانی میں
قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب آقا علیہ السلام کی سلطنت مصطفیٰ صرف انسانی طبقات پر نہیں، دوسرا طبقہ جو مکلف ہے جن کا حساب و کتاب ہوگا وہ جنات کا ہے، تو جنات پہ بھی حضور سلطان بنائے گئے. اب اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں آتا ہے. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ پورا باب اس کے اوپر قائم ہے. امام ابو نعیم الاصبہانی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے. امام بہقی کی دلائل النبوت پورا باب قائم ہے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آج کے دور کی عقیدت مندوں کے غلو ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. بھائی نہیں، یہ قرآن کی تصدیقات ہیں. سورہ جن قرآن میں آئی ہے، پوری سورہ جن قرآن مجید میں آئی ہے، اور سورہ جن میں جنات کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اسلام قبول کرنا اور قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی کا گر جانا، سب کچھ تذکرہ ہے حضور کے زمانے میں. لیکن میں تفصیلات کے بغیر اشارے دینا چاہتا ہوں. ان تمام کتب میں جن کا میں نے ذکر کیا تفصیل سے موجود ہے. پھر امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے، امام قاضی بیضاوی نے بیان کیا ہے، امام قرطبی نے بیان کیا ہے. الغرض سینکڑوں کی تعداد میں ائمہ تفسیر، چونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. سورہ جن اور سورہ احقاف، دو صورتیں جنات کا حضور کی غلامی میں آنا اس کو بیان کرتی. یہ کہ معلوم ہو جائے اب تک کہ آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلوں کے بھی شہنشاہ تھے. سن لیں، اپنے زمانے میں کل عالم انسانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور میرے آقا اپنے دور اور ما بعد قیامت تک عالم جنات کے بھی شہنشاہ ہیں. جن و انس کے بادشاہ محمد مصطفیٰ. اب ملائکہ کی بات سنیے. یہ بات آ گئی جن و انس کی. اب جن و انس کو تو میرے آقا کے غلام تھے ہی. اب بہت سے لوگوں کو اس معاملے میں مغالطہ رہتا ہے کہ کیا ملائکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں تھے؟ ملائکہ، ہاں یہ بھی سنیے. اگر عاشقان مصطفیٰ حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور عظمت کے ترانے گاتے ہیں، آؤ دیکھو کہ جن و انس ہی نہیں، عالم ملائک میں میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا چرچا کیا ہے، ملائکہ کی عقیدت کا عالم کیا ہے، تاکہ آپ کو اپنے پیغمبر کی شان کا علم ہو سکے، اپنے پیغمبر کی عظمت کا علم ہو سکے، تاجدار کائنات کی عظمت کا علم ہو سکے. ملائکہ حضور کے غلام تھے، خادم تھے، غلام تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال لاصحابہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہم شو امامی وخلوا ظہری للملائکہ. آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کا جھرمٹ آپ کے ساتھ چلتا. آپ کو اندازہ ہے کیسے محبت عقیدت میں جھرمٹ ساتھ چلتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے صحابہ کرام کو میرے آگے آگے فاصلے پر آگے آگے ہو کے چلو، مگر میرے پیچھے نہ چلو، میرے پیچھے جگہ خالی رکھا کرو. صحابہ کرام سے فرماتے تم آگے چلتے ہو اور میری پشت کے پیچھے ملائکہ کا جھرمٹ چلتا ہے. ملائکہ ہر وقت صبح و شام گلی کوچوں میں جاتے ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے تھے. امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان اپنی صحیح میں پھر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا معمول صحابہ کا تھا کان اصحاب النبی یمشون امامہ اذا خرج ویدعون ظہرہ للملائکہ. صحابہ کرام حضور کے پیچھے کا حصہ سب خالی چھوڑ دیتے تھے. یہ تعجب کی بات ہے. سیکیورٹی پیچھے سے ہوتی ہے، دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے، لہذا پیچھے کے حصے کو کور کیا جاتا ہے. کیا عجب بات. آقا کا فرمان تھا تم آگے چلا کرو اور میرے پیچھے کی فکر نہ کرو. میرے پیچھے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سمیت پورے ملائکہ کا لشکر میری سیکیورٹی کے لیے چلتا ہے. یہ حضور کے غلام تھے. اور ابن ماجہ نے روایت کیا کان النبی اذا مشا مشا اصحابہ امامہ وترک ظہرہ للملائکہ. کثرت کے ساتھ یہ حدیث میں آیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا صحابہ کرام کو کہ میرے آگے بالکل قریب ہو کے بھی نہ چلو.
بھیڑ میں میرے قریب ہو کے بھی نہ چلو، میرے آگے چلو مگر فاصلہ چھوڑ کر، چونکہ میرے آگے بھی ملائکہ ہوتے ہیں، تو آگے پیچھے دائیں بائیں ملائکہ آقا علیہ السلام کو جھرمٹ میں لیتے، پھر ان سے آگے صحابہ چلتے اور پیچھے کثرت کے ساتھ ملائکہ کے جنود ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام حاکم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ لا تمشوا بین یدی، بالکل میرے آگے نہ چلا کرو، ولا خلفی، اور نہ بالکل میرے پیچھے، فإن ھذا مقام الملائکہ، آگے پیچھے جو قریب کی جگہ ہے یہ ملائکہ کے چلنے کی جگہ ہے، مجھے جھرمٹ میں لے کے چلتے ہیں۔ یہ ملائکہ میرے آقا کا یہ ادب کرتے، یہ تعظیم کرتے، سیکیور، وہ حضور کے غلام بھی تھے، حضور کے خدام بھی تھے، غلام اور خدام تھے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہو گئے جن، انس اور ملائکہ۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن ادب کریں مصطفیٰ کی عظمت و سلطنت کا تو سمجھ میں آتی اللہ نے ان کو عقل دی، انسان ادب کریں حضور کی عظمت اور تعظیم و تکریم کریں اللہ نے ان کو شعور دیا، ملائکہ تعظیم و تکریم کریں حضور کی سلطنت اور شہنشاہیت کو مانیں اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا۔ اب آئیے ذرات کی بات کرتے ہیں، چونکہ میں نے شہنشاہ کائنات کہا اپنے آقا کو، جن کے پاس عقل و شعور بھی نہیں ہے، جو مکلف بھی نہیں ہیں، جن پر نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ واجب نہیں، نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ فہم ہے۔ اب ان طبقات کی طرف بھی آ جائیے، میری مراد حیوانات ہیں، میری مراد نباتات ہیں، میری مراد جمادات پتھر درخت ہیں، میری مراد اجرام فلکی ہیں۔ حیا سے انس بن مالک کی روایت مسند احمد بن حنبل اور دارمی سے کہ انصاریوں کا ایک گھر تھا مدینہ پاک میں، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، ان کا اونٹ پاگل ہو گیا۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک اونٹ ہے، وہ ایک محاورہ مشہور ہے پاکستان میں، کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، بے اونٹ کو کہتے ہیں کہ تمہاری کون سی بات سیدھی ہے، تمہاری کون سی بات میں شعور ہے، اونٹ۔ اور پھر اونٹ بھی پاگل، اس اونٹ کی نہ کل نہ عقل، پاگل ہو گیا اور ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ اب وہ انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اب یہ حضور کی سلطنت کی باتیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید اسامہ العبد صاحب رئیس ہیں جامعۃ الازہر، مصر میں قاہرہ میں کسی کا اونٹ پاگل ہو جائے تو آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک کروانے کے لیے؟ آئیں گے کہ آپ جامعۃ الازہر کے رئیس ہیں، ہمارے اونٹ کو ٹھیک کر دیں؟ آپ کہیں گے بھی میں علم کا استاد ہوں، اونٹوں کا معاملہ میں کیا جانوں؟ اب عقیدہ دیکھیے، انصاری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کہ یا رسول ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، کاٹتا ہے، دوڑتا، ہر شخص پر حملہ کرتا ہے، آپ تشریف لائیے اور اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ یہ عقیدے تھے صحابہ کے، ان کو پتہ تھا کہ اونٹ اور جانور بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آقا علیہ السلام چل پڑے، جب ان کے گھر گئے تو اندر داخل ہونے لگے، اونٹ جہاں جس حویلی میں تھا، فمشن نبی نحوہ فقالت الانصار یا نبی اللہ انہ قد صار مثل الکلب الکلب وإنا نخاف علیک صولتہ۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے اندر داخل ہو گئے، یہ تو پاگل ہے اونٹ، حملہ کر دے گا، آپ کو تکلیف پہنچائے گا، یا رسول اللہ اس طرح سامنے نہ جائیں۔ اب قربان جائیں میرے آقا کی جواب سنیے، فرمایا قال لیس علی منہ باس فلما نظر الجمل الی رسول اللہ اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ آقا نے فرمایا اونٹ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ جب آقا سامنے گئے اور اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ ریز ہو گیا۔ اب میں سلطنت کی بات کر رہا تھا کہ حکمرانی ہے، سلطانی ہے میرے آقا کی، میرے آقا نے اس پر دم نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے نا تو ہم تو دم ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، دم کریں گے، ڈاکٹر ہوگا تو علاج کرے گا، کو ٹیکا شیکا لگائے گا، اس کا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ ہمارے پاس تو یہی طریقے ہیں، دنیاوی بھی روحانی بھی۔ قربان جائیں، بادشاہوں کے طریقے یہ نہیں ہوتے، جو مالک ہوتے ہیں، شہنشاہ، سلطان،
آقا نے دم نہیں کیا. حدیث پڑھ لیجئے، میرے سامنے حدیث ہے. فآخذ رسول اللہ بناصیتہ اذل ما کانت قط حتی ادخلہ فی العمل. میرے آقا نے اس کے ماتھے کے بال پکڑے، اس کے سر سے جھٹکا دیا اور فرمایا جائے کم کر، کم کیتا کر. اونٹ کو کہا بس کام کر، حکم دیا. اونٹ سر کو نیچے کرتے ہوئے اسی وقت اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا. میرے آقا نے فرمایا جا کم کر، ڈیوٹی پہ لگ گیا. صحابہ کرام دنگ رہ گئے منظر دیکھ کر. اب وہ بول اٹھے یا رسول اللہ ہذہ بہیمۃ لا تعقل تسجد لک. ارے قربان جائیں، اس وقت کے پاگل اونٹ بھی مصطفیٰ کی شان کو پہچانتے تھے، اور آج ہم مذہبی لوگ کئی علم دین کا نام لینے والے، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے انسان ہو کر مصطفیٰ کی شان کو نہیں پہچانتے. ارے ہم پاگل اونٹوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنا حیا بھی نہ رہا جو پاگل اونٹوں اور جانوروں کا حیا تھا. تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ یہ بے عقل اونٹ، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں. وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ. آقا اونٹ سجدہ کرتا ہے، اجازت دے ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم صحابہ بھی سجدہ کیا کریں میرے آقا آپ کو. اس پر آقا نے جواب دیا لا یصلح لأحد ان یسجد لأحد. نہیں، میری امت میں سجدہ اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے حرام ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع فرما دیا. اور پھر میں نے جو عرض کیا کہ آقا علیہ السلام کی شان سلطان اور بادشاہ کی ہے. سجدہ کرنا ایک بات، اگر اونٹوں جانوروں پر کوئی ظلم کرتا مالک تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑاتے، رو پڑتے. جانور بھی اپنی بارگاہ، حضور کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر آتے، جانتے تھے کہ سب کے شہنشاہ میرے آقا ہیں. حدیث پاک میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، حدیث صحیح. قال فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وزرفت عیناہ. آقا علیہ السلام ایک حویلی میں گئے، وہاں کسی کا اونٹ تھا. اس اونٹ نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا، وہ دوڑ کے آقا کی بارگاہ میں آیا، رونے لگ گیا دھاڑے مار کر، اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے. ہائے 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 ہائے، اونٹ رونے لگ گیا، آنسو برسنے لگ گئے. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَاسَحَ ظِفْرَهُ فَسَكَتَ. حضور نے اس کے ماتھے سر پہ پیار اور شفقت کا ہاتھ پھیرا، جیسے بچوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار کا، اور وہ سسکیاں لے کے اونٹ چپ کر گیا. آقا نے فرمایا وہ اس دا مالک کتھے؟ مالک آ گیا. یا رسول اللہ ایک جوان میں اس کا مالک ہوں. میرے آقا نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس سے زیادتی کرتے ہو. اس نے مجھے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھانا تھوڑا دیتے ہو. تو میرے آقا زبانیں بھی جانتے ہیں اونٹوں کی. اس نے شکایت کی ہے بھوکا رکھتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، اس کے ساتھ نرمی کیا کرو. حضور کی سلطنت کا، درختوں کا عالم یہ ہوتا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ فخرجنا فی بعض نواحی، مکہ سے ہم باہر نکلے، فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ. خدا کی قسم، صحیح ترمذی میں، دارمی میں، حاکم میں حدیث صحیح ہے، فرماتے ہیں جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، ہر شجر و حجر بآواز بلند حضور پہ سلام پڑھتا تھا. ہر شے آقا کی غلامی میں تھی. ارے یہ تو زمانہ بعثت ہے. ابھی حضور کی عمر 9 سال تھی، 9 سال کے معصوم بچے تھے. اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے ملک میں گئے تھے، اور جب اس بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو اس وقت 9 سال کی عمر میں ہر درخت اور ہر پتھر حضور کو سجدہ کرتا تھا. جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے حضور گزرتے اور وہ درخت اور پتھر حضور کو سجدہ نہ کرتے.
یہ ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی، اس کو روایت کیا کتاب المناقب حدیث نمبر 3620، مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حبان، اصبہانی، طبری اور کل کتب حدیث میں یہ حدیث آقا علیہ السلام کے فضائل میں آئی۔ تو آقا علیہ السلام کا عالم یہ تھا، تو درخت حضور علیہ السلام جنگلوں میں جاتے رفع حاجت کے لیے، ایک صحابی سے کہا کہ جا دیکھو کوئی درخت ہیں جن کی اوڑ میں پردہ بن جائے اور میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جاؤں۔ یہ واقعات درجنوں ہیں، درجنوں واقعات ہیں طرح طرح کے، میں ایک ایمان افروز سنا رہا ہوں۔ امام ابو نعیم کی روایت اور دیگر کتب حدیث سے صحابی گئے، واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ چٹیل میدان ہے، کوئی درخت دور نہیں۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ 2 درخت کھڑے تھے، فرمایا صحابی کو جاؤ انہیں حکم دو کہ مصطفیٰ کا حکم ہے آ کے مل جاؤ اور پردہ بنا لو میرے بیٹھنے کا۔ تو درخت زمین کا سینہ چیر کر آ کے مل جاتے اور بعد میں فرماتے واپس چلے جاؤ، تو درخت واپس چلے جاتے۔ اور ایک حدیث کا واقعہ، ایسے واقعات درجنوں میرے آقا کی بارگاہ میں ہوتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بڑا درخت بھی نہیں، فرمایا کوئی پتھر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بکھرے ہوئے پتھر ہیں، کوئی شے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ وہ چھوٹے چھوٹی جو جھاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ان سے کہو، اور چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے پتھر ان سے کہو کہ مصطفیٰ کا حکم ہے سارے اطراف سے ساری جھاڑیاں مل کر ایک دوسرے پر چڑھ کر میرا پردہ بنا دو، اور پتھروں سے کہو چل کر آ کے دیوار بنا دو تاکہ چاروں طرف میرا باتھ روم بن جائے، واش روم بن جائے۔ جھاڑیاں زمین کے سینے سے نکل کر چیرتی ہوئی آ کر ایک دوسرے پر چڑھ گئیں، دیوار بن گئی، پتھر اچھل اچھل کے آئے، دیوار بن گئی۔ میرے آقا نے رفع حاجت کی، واپس آ کے فرمایا ان پتھروں کو اور جھاڑیوں کو کہو واپس اپنی جگہوں پہ چلے جائیں۔ پتھر بھی واپس چلے گئے، جھاڑیاں بھی واپس چلی گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا عالم یہ ہوتا کہ ملائکہ، جنات، جانور، نباتات، جمادات، اجرام فلکی، چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ارے یہ تو شق کمر کا واقعہ حضور کے زمانہ بعثت کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی علامت تھی جس نے مجھے متاثر کیا اور میں آپ کی نبوت پر ایمان لایا؟ آقا نے فرمایا چچا عباس بتا کون سی علامت تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ لوگوں نے آپ کو اعلان نبوت کے بعد دیکھا، لوگوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے کنکریوں کو ہاتھ میں کلمہ پڑھتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے درختوں کو زمین چیر کر آپ کو سجدہ کرتے دیکھا تو ایمان لائے، لوگوں نے جانوروں کو سجدے کرتا دیکھا ایمان لائے، لوگوں نے آپ کی عظمتیں آپ کے اعلان نبوت کے بعد دیکھی۔ لیکن میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ رسول آخر الزماں ہے جب آپ پنگوڑے میں تھے۔ پوچھا چچا، مسکرا کر پوچھا چچا وہ کیا چیز تھی؟ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں بیان کرتے ہیں، امام ابو نعیم، امام بہقی، کل کتب میں المواہب الدنیا میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تو عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میں حضور جب آپ 2 سال کے تھے میں دیکھتا تھا گھر میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے آپ انگلی سے کھیلتے تھے، اور خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا، روز دیکھتا تھا آپ بچپن میں 2 سال کی عمر میں انگلی سے کھیلتے ہوئے آسمان کی طرف جدھر گھماتے تھے چاند ادھر کو گھوم جاتا تھا، جدھر انگلی پھرتی تھی چاند پھر جاتا تھا، اور آپ اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ وہ کیا ماجرا تھا؟ میں نے وہ منظر دیکھ کر حضور کی نبوت کی نشانی کو پہچان لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا وہ تو وہ بات ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ چاند میرے ساتھ کھیلتا تھا، جب میں اکیلا ہوتا تھا چاند کھلاتا تھا، اور میں رونے کو جی کرتا تھا تو چاند مجھے چپ کراتا تھا، تو چاند میری انگلی کے اشارے سے ناچتا تھا، کھیلتا تھا میرے ساتھ۔ ارے شمس و قمر مصطفیٰ کے غلام، جن و انس مصطفیٰ کے غلام، شجر و حجر مصطفیٰ کے غلام، مخلوقات ما قبل و ما بعد مصطفیٰ کی غلام، ہر شے مصطفیٰ کی سلطنت میں غلام ہے، اجرام فلکی مصطفیٰ کے غلام۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سلطانی قیامت کے دن پر قائم ہوگی، کی جائے گی۔ اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ کلمہ عروج کا کلمہ ہے جس سے آپ کو پتا چلے کہ عند اللہ
مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ ارے شان مصطفیٰ میں شک و شبہ کرنے والوں اور حضور کی شان کو اپنی عقل کے پیمانوں پر تولنے والوں، حضور کی شان کی نسبت شکوک پیدا کرنے والوں اور یہ سمجھنے والوں کہ یہ مبالغہ ہے، غلو ہے۔ ارے غلو ہر شے میں ہو سکتا ہے، ایک شان مصطفیٰ میں غلو نہیں ہے۔ ہر شے کے لیے حد ہے، مگر عظمت مصطفیٰ اور شوکت مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ پوچھو خدا سے، قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ختم ہوگا اور جنت میں ہر کوئی چلے جائیں گے، جنت میں تمام کتابوں میں آیا ہے، جو تفسیر چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر ابن جریر کو اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھائیں، تفسیر رازی کو اٹھائیں، قرطبی کو اٹھائیں، بغوی کو اٹھائیں، معانی تفسیر روح المعانی کو اٹھائیں، امام سیوطی کو اٹھائیں، میں آپ کو برملا چیلنج کرتا ہوں، دنیا کے ان سب علماء کو بڑی تفاسیر کو اٹھا لیں، اس وقت نہیں ہے، میرے پاس سینکڑوں تفاسیر پڑی ہیں، میں خلاصہ دے رہا ہوں۔ ہر تفسیر نے بیان کیا دو روایتیں کہ قیامت کے دن وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان کیا ہوگی کہ قیامت ختم ہو جائے گی، حضور جنت میں جائیں گے اور حضور کی سلطنت اور حکومت جنت میں بھی قائم دائم ہوگی، اور وہ کیا؟ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤٍ تُرَابُهُنَّ الْمِسْكُ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ۔ جب جنت میں آپ سب چلے جائیں گے تو آقا علیہ السلام کا قیام آپ کی شان کے مطابق جہاں ہوگا سو ہوگا، مگر 1000 محلات حضور کے خادموں کے لیے الگ جنت میں بنائے گئے ہوں گے، صرف میرے آقا کے نوکر، میرے آقا کے خدام اور غلام، ان کے لیے 1000 محلات جنت میں ہوں گے، اور وہ جنت کے موتیوں کے ساتھ بنے ہوئے ہوں گے، اور مٹی کا گارا مسک کا کستوری کا ہوگا۔ 1000 جنت کے نوری محل میرے آقا کے نوکروں اور غلاموں کے لیے ہوں گے۔ یہ تو کل کتابوں میں آیا، جو میں نے آج کو کہا کہ 100 کتب تفسیر اٹھا لے تو ہر جگہ آپ کو ملے گی، مگر میں حوالے 2 تفسیروں کے اس وقت دینا چاہتا ہوں، 2 غور سے سن لیجئے، بڑی توجہ سے پلے باندھ لیجئے۔ ایک امام واحدی النیشاپوری، جن کا زمانہ وفات 468 ہجری ہے، 468، آج سے 1100-1200 سال پہلے امام واحدی، جو نزول قرآن کے اصول تفسیر اور اصول نزول، اسباب نزول کے امام ہیں، کل ائمہ محدثین اسباب نزول ان سے لیتے ہیں، وہ امام واحدی الوسیط، ان کی جلد 4 تفسیر الوسیط اور اس کا صفحہ 509، وہ روایت جو لائے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 محل نہیں ہوں گے، 1000 محلات حضور کے نوکروں خادموں کے لیے تو ہر امام تفسیر، ہر مفسر لایا ہے، مگر یہ الگ لائے ہیں، یہ 1000 کی نہیں۔ ان کے الفاظ پر سناتا ہوں، الوسیط صفحہ 509 جلد 4، فرماتے ہیں فَأَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ، کہ آقا علیہ السلام کے صرف نوکروں اور غلاموں کے لیے 10 لاکھ محلات جنت میں تیار کیے گئے، 10 لاکھ محلات، 1 million palaces، 1 million palaces just for the workers of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأخرج الإمام الواحدی یا الشیخ الاسامہ العبد اعظمک اللہ وعزک اللہ، اخرج الامام واحدی صاحب اسباب النزول فی تفسیر الوسیط فی الجلد الرابع صفحہ 509 صفحہ، هو يقول تحت تفسیر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال فآتاه الله ألف قصر في الجنة لخدام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وفي كل قصر ما ينبغي له من الخدم، ورواه هذا الشيء الامام الطبراني في الكبير والأوسط، المعجم الكبير والأوسط، ورواه الحيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير، ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، وقال هذا حديث صحيح الاسناد، وهكذا روى نفس الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره، هو قال ألف قصر، 10 لاکھ محلات
میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت میں تیار ہوں گے۔ ارے خدا کی قسم، آپ نے شہنشاہ روم کو بھی دیکھا، آپ نے کیسر روم بھی دیکھا، آپ نے کسرا ایران بھی دیکھا، آپ نے نجاشی حبشہ بھی دیکھا، آپ نے امریکہ کے بادشاہ بھی دیکھے، آپ نے رشیا کا دور بھی دیکھا، آپ نے برطانیہ کا بھی دیکھا، دنیا کے شہنشاہ دیکھے۔ ارے کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، خدا کی قسم، ارے منہاج القرآن والو، ارے عاشقان رسول، ارے غلامان رسول، حضور کی عظمت میں شک کرنے والوں کو بتا دو۔ ارے مشائخ اور علماء، کوئی بادشاہ دنیا کا ایسا دیکھا جس کے غلاموں اور نوکروں کے لیے صرف 10 لاکھ محل تیار کیے گئے ہوں؟ ملکہ برطانیہ، ایک دور تک کہتے تھے برطانیہ عظمیٰ کہ اس کی 9 آبادیات میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ رشیا کا ایک زمانہ تھا، پوری آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی تھی۔ امریکہ بہت بڑا سپریم پاور آف دا ورلڈ ہے۔ بڑے بڑے زمانہ قدیم میں سکندر اعظم کو دیکھا، شہنشاہ روم اور کسرا ایران کو دیکھا، ابرہا کو دیکھا، مگر آج کے دن تک کوئی بادشاہ ایسا نہ پڑھا نہ سنا کہ جس کے نوکروں اور خادموں کے لیے 10 لاکھ محل ہوں۔ اس کی اپنے محل کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلطنت مصطفیٰ جیسی کوئی سلطنت نہ اول تھی نہ آخر ہے۔ حضور سلطان ہیں، میرے آقا بادشاہ ہیں، میرے آقا شہنشاہ ہیں، میرے آقا حاکم کل ہیں، میرے آقا خدا کے نائب ہیں۔ ہوا نائب اللہ تعالی، ہوا نائب اللہ تعالی علی الارض وعلی السماء فی زمانہ من قبل و زمانہ من بعد، من بدء الخلق الى آخر الخلق۔ هو نائب اللہ تعالی وجنوب عنہ سلطنتہ ومملکتہ وبلادہ وہیبتہ وقدرتہ وقوتہ۔ یہ تو حدیث تھی جو میں نے امام واحدی کی لی، اور بات ختم کرنے کے لیے کہ یہاں مہر ثابت ہو جائے گی، اسی حدیث کو امام حافظ ابن کثیر نے لیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، جس کو سعودی عرب میں، عرب دنیا میں، عالم عرب و عجم میں ہر جگہ سند کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی 1000 محلات کی روایت نہیں لی۔ وہ پڑھ لیں، عن علی بن عبداللہ بن عباس عن ابیہ، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ وقال الامام ابو عمرو الاوزاعی، میں نقل کر رہا ہوں پوری سند کو، عن اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر المخزومی عن علی بن عبداللہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں فسر بقولہ تعالی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَقَالَ فَآتَاهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنبَغِي لَهُ مِنَ الْخَدَمِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَىٰ ابن عباس۔ هذا ما قال الحافظ ابن کثیر، هذا اسناد صحیح الی ابن عباس۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس تک اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں حضور کی سلطنت ایسے آشکار ہوگی کہ 10 لاکھ محلات میرے آقا کے غلاموں اور نوکروں کو دیے جائیں گے۔ ارے آپ اندازہ کر لیں، جس شہنشاہ کے غلاموں نوکروں کے محلات 10 لاکھ ہوں، اس کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرا پیغام یہ ہے، لوگو، دنیا کی شہنشاہی میں کچھ نہیں، لات مار دو، مادیت میں کچھ نہیں ہے، ساری عزتیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جانے میں ہیں، ساری عظمتیں مصطفیٰ کی غلامی میں آ جانے میں ہیں، ساری کرامتیں مصطفیٰ کے عشق و محبت میں ہیں، اور ساری تمکنتیں مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع میں ہیں۔